بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آق شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آق شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطنت عثمانیہ کے صوفی شاعر، طبیب، عالم، فقیہ تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح کے مشیر خاص بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں ان کی عظمت و جلالت کا دورہ تھا، کیونکہ انہوں نے سلطان محمد فاتح کے عہد میں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گمشدہ قبر دریافت کی تھی اور فتح قسطنطنیہ کی پیشنگوئی کی تھی۔ ناظرین، شیخ شمس الدین کا اصل نام محمد شمس الدین تھا، لیکن آق شمس الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیخ شمس الدین شیخ شہاب الدین سہروردی کی اولاد سے تھے۔ شیخ کے والد حمزہ نامی ایک بزرگ تھے جنہوں نے ملک شام میں اپنی کرامات کی وجہ سے شہرت پائی۔ شیخ شمس الدین کی پیدائش 792 ہجری 1399 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ ابھی 5 برس کے ہی تھے کہ دمشق سے اپنے والدین کے ہمراہ 799 ہجری بمطابق 1397 عیسوی میں ضلع قوق میں آ گئے۔ 7 سال کی عمر میں علوم دینیہ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسی دوران ان کے والد حمزہ انتقال کر گئے تو انہوں نے بدر الدین بن قاضی سے تحصیل علم کی خاطر جانا شروع کر دیا۔ بعد ازاں قصبہ عثمانجک میں مدرس قرآن مقرر ہو گئے۔ ناظرین، علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد وہ طریقت و تصوف کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، جو بعد میں ان کی وجہ شہرت بن گیا۔ تصوف و طریقت میں کسی ایک خاص مرشد کی تلاش میں دور دراز کے مقامات کے سفر کرتے رہے اور یہ جستجو بدستور قائم رہی۔ ایران اور ماوراء النہر کے بھی سفر کیے، لیکن بالآخر 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی میں کچھ تامل کے بعد حاجی بیرام ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی۔ چند ہی دنوں بعد حاجی بیرام ولی نے شیخ شمس الدین کو خرقہ خلافت تفویض کیا۔ شیخ شمس الدین علم طب میں خاصی مہارت رکھتے تھے اور تصوف کے مسائل اور علم طب کے ہوتے ہوئے ایک مشترکہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ شفا بخش ادویات کے طبیب ہونے کے واسطے سے ان کی سرگرمیاں انقرہ کے بازار کے مغربی سمت میں واقع ایک گوشہ یعنی بیگ بازار میں جاری رہی۔ یہیں شیخ نے ایک چھوٹی مسجد بھی تعمیر کروائی اور گندم پیسنے کی ایک چکی بھی لگوائی۔ علم طب چونکہ انہوں نے حاصل کیا تھا اور اصلاً طبیب ظاہری تھے، ضلع اسکلیب، عثمانجک، گویونک اور بروسا میں بھی مقیم رہے۔ فرض عبادت کے پابند تھے، حتیٰ کہ 7 بار حج ادا کیا، مگر ان سالوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں جن میں حج کے لیے سفر کرتے رہے۔ 851 ہجری بمطابق 1448 عیسوی اور 855 ہجری 1452 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطان مراد ثانی کے قاضی عسکر سلیمان حلبی کے علاج کے لیے ادرنا طلب کیا گیا۔ عثمانی لشکر کے ایک واعظ کی حیثیت سے انہوں نے فتح قسطنطنیہ میں حصہ بھی لیا۔ بعد کے زمانے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی دریافت کیا، جو اس سے پہلے گمشدہ سمجھا جاتا تھا۔ شیخ نے سلطان محمد فاتح کی ایک بیٹی کا کامیاب علاج بھی کیا، جس سے وہ سلطان محمد فاتح کے منظور نظر بن گئے۔ ناظرین، فتح قسطنطنیہ کے بعد شیخ واپس گویونک آ گئے اور یہیں اپنی آخری عمر بسر کی۔ تقریباً 70 سال کی عمر میں وہ 16 فروری 1459 عیسوی کو گوینیوک میں وفات پا گئے۔ ان کی تدفین گوینیوک میں کی گئی، جس پر آج تک مقبرہ قائم ہے۔